نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. کتاب الفتن کا 9واں باب تكون فتنة القاعد فيها خير من القائم. بیٹھے ہوئے کا فتنہ کھڑے ہوئے کے فتنے سے بہتر. امام بخاری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہی کے ایک جز کو باب بنایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فتنے کی شدت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ میری امت پر فتنے کا ایسا آئے گا کہ اگر آدمی بیٹھا رہے گا تو وہ اس آدمی کے مقابلے میں فتنے سے محفوظ رہے گا جو آدمی کھڑا ہوگا. یہ فتنوں کی شدت کی طرف اشارہ ہے کہ اتنی کثرت سے فتنے ہوں گے کہ ایسے موقع پر آدمی کا صرف کھڑا ہونا بھی فتنے میں مبتلا ہونے سے اسے نہیں بچا سکے گا. کہ وہ کھڑا بھی ہوا. بعض روایت میں حضور نے فرمایا کہ من استشرف علیہا وقع فیہا، جو فتنے کی طرف جھانکے گا وہ بھی فتنے میں مبتلا ہو جائے گا. وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنهم اجمعين قال ابراهيم وحدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه وعنهم اجمعين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من السعي من تشرف لها تستشرفه فمن وجد فيها ملجأ أو معاذا فليعذ به. امام بخاری اپنے شیخ محمد ابن عبداللہ سے روایت کرتے ہیں. محمد ابن عبداللہ مولا عثمان ابن عفان الاموی، ان کا پورا نام ہے محمد ابن عبید اللہ ابن محمد. تو یہ ان کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ عثمان ابن عفان یعنی کون؟ دادا. عبید اللہ ابن محمد کے بارے میں کہ ان کے آزاد کردہ غلاموں میں سے. قال حدثنا ابراہیم ابن سعد، وہ روایت کرتے ہیں ابراہیم ابن سعد سے. عن ابیہ، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے. ان کے والد سے مراد سعد ابن ابراہیم ابن عبد الرحمن ابن عوف، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے. ان کے بیٹے ہیں ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف اور ان کے بیٹے ہیں سعد. تو لطائف الاسناد میں سے ہے کہ ابراہیم ابن سعد بیٹا اپنے باپ سے روایت کرتا ہے. عن ابی سلمۃ بن عبد الرحمن، وہ روایت کرتے ہیں سلمۃ بن عبد الرحمن بن عوف سے. یعنی سعد ابن ابراہیم بن عبد الرحمن یہ سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف سے روایت کرتے ہیں. روایت الاخ عن الاخ، اس لیے کہ سعد ابن ابراہیم بن عبد الرحمن بن عوف اور یہ ان کے ابو سلمہ ابن عبد الرحمن ابن عوف. تو ظاہر سی بات ہے کہ سعد اپنے چچا سے روایت کر رہے ہیں. کس سے روایت کر رہے ہیں؟ اپنے چچا سے. عن ابی سلمہ، اس لیے کہ ابو سلمہ اور ان کے والد یعنی سعد کے والد کون ہے؟ ابراہیم. یہ دونوں کیا ہوئے؟ بھائی ہوئے. تو اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں. عن ابی ہریرہ، وہ روایت کرتے ہیں سیدنا راویۃ الاسلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے. قال، اب یہاں پر فرماتے ہیں قال. اس قال سے کون مقصود ہے؟ تو فرماتے ہیں محمد بن عبید اللہ. کون مقصود ہے؟ محمد بن عبید اللہ. کہ محمد بن عبید اللہ فرماتے ہیں ابراہیم قال ابراہیم فرماتے ہیں کہ محمد بن عبید اللہ نے کہا وحدثنی صالح بن کیسان، کہ مجھے بیان کیا صالح ابن کیسان نے
اور وہ امام ابن شہاب زہری سے، اور وہ سعید ابن المسیب سے، اور وہ راویۃ الاسلام سیدنا وسید هذه الامہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں قال، یعنی اس سند کو بیان کرتے ہوئے دو سند ہیں۔ کل ایک مضمون عجیب گزرا شیخ الاسلام فقیہ العصر حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا، کہ آپ سے کسی نے سوال کیا، دو سوال کیے۔ ایک سوال آپ سے یہ کیا بخاری کے سلسلے میں کہ کیا بخاری کے بارے میں جو کہا جاتا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ، تو کیا پوری بخاری اصح الکتب بعد کتاب اللہ میں شامل ہے؟ دوسرا سوال کیا گیا کہ بعض محدثین نے یہ کہا کہ جو راوی یہاں پر آ گیا اس کے عادل ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ امام بخاری اور امام مسلم نے اس سے روایت کیا، تو ان دونوں کا مصداق کیا؟ تو حضرت نے اس کو بہت اچھے انداز میں سمجھایا۔ حضرت نے کہا کہ دیکھو، جو روایت امام بخاری نے روایت کیا ان تمام روایتوں پر روایات صحیحہ کا اطلاق اس معنی کر ہوگا کہ جن روایتوں کو سند متصل کے ساتھ بیان کیا ہے وہ روایتیں مصطلح محدثین کے مطابق صحیح ہے۔ کیا بیان کیا؟ جن روایتوں کو سند متصل کے ساتھ، سند مرفوع کے ساتھ بیان کیا، وہ روایتیں حضرات محدثین کے اصول کے مطابق صحیح ہے۔ ایک بات، لہذا تعلیقات بخاری اور اس کے علاوہ جو بخاری میں دوسری چیزیں ہیں وہ اصح میں شامل نہیں ہے، وہ اس سے مستثنی ہے کہ بہت ساری تعلیقات ایسی ہے جس پر کلام کیا گیا ہے، کسی پر ضعف کا حکم لگایا گیا ہے۔ دوسری ایک بات آپ نے بڑی اچھی لکھی ہے کہ امام بخاری نے جن روایتوں کو بیان کیا وہ تمام روایتیں بھی کمالی ہی پوری صحیح ہے، یہ بھی ضروری نہیں، بلکہ بعض مرتبہ راویوں سے دو میں سے کسی ایک طرح کی چوک ہوئی، بعض مرتبہ راوی کے انتہائی عادل ہونے کے باوجود بھی اس سے وہم ہوا، تو بعض روایتوں میں جو بہت قلیل ہے اوہام راوی پائے جاتے ہیں۔ بعض روایتوں میں کیا پائے جاتے ہیں؟ اوہام راوی۔ وہم کس کو کہتے ہیں؟ وہم کہتے ہیں کہ راوی کسی چیز کو بیان کرے اور بیان کرتے وقت وہ کسی ایسی چیز کو بیان کر دے جو امر واقع میں نہیں ہے، مگر اس کے بشر ہونے کی وجہ سے اسے اس بات کا احتمال ہو کہ یہ ایسا ہی ہے، اس کو ویسا بیان کر دے جبکہ وہ ایسا نہیں ہے، تو اس کو وہم کہتے ہیں۔ تو کہا اس طرح کے بعض اوہام کتاب کے اندر میں پائے جاتے ہیں۔ دوسرا آپ نے بیان کیا کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ البخاری و مسلم قنطرۃ، کہ رجال کے باب میں یہ قنطرہ یعنی پل کی طرح، من حاز، جس نے اس پل کو پار کر، یعنی جس سے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کر لیا تو مطلقاً اس کی تمام روایتیں آنکھ بند کر لی جائے گی، کہیں بھی درست نہیں۔ جن راویوں سے امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا انہوں نے اپنی اس کتاب میں ان سندوں کو، ان روایتوں کو، جن روایتوں کو انہوں نے بیان کیا اس میں تو آپ نے پورا خیال رکھا ہے کہ وہ ساری سندیں صحیح ہو اور وہ راوی اس میں کسی طرح سے کوئی کلام اس روایت کے اندر میں اس سے کچھ چوک نہ ہو، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ بخاری اور مسلم میں آ گیا تو وہ راوی اب جہاں بھی کہیں آئے آنکھ بند کر کر اس کی روایت کو لے دیا۔ کہا کہ یہ بھی ضروری نہیں، کہا اس کی بھی چھان پٹک کرنی پڑے گی، اس کی بھی کیا کرنی پڑے گی؟ چھان پٹک کرنی پڑے گی، آنکھ بند کر کر اس کو لیا جا سکتا نہیں۔ کیوں کہ امام بخاری نے جس احتیاط کے ساتھ لیا ضروری نہیں کہ دوسری جگہ پر اسی احتیاط کے ساتھ اس سے روایت لی گئی،
لہذا ہو سکتا ہے کہ کہیں پر اونچ نیچ ہو گئی ہو. پھر آپ نے لکھا کہ بعض مرتبہ راویوں سے ادراج بھی ہوتا ہے. کیا مطلب؟ کہ راوی کسی بات کو اپنی طرف سے بیان کر دیتا ہے مگر ان سے روایت کرنے والا اس کو سمجھ نہیں پاتا ہے, وہ اس کو روایت کا حصہ سمجھتا ہے جبکہ وہ قول راوی ہے. تو اس لیے فرمایا کہ دو طرح کے لوگ اس میں مبتلا ہوتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ آنکھ بند کر کر امام بخاری نے کہہ دیا صحیح, اس کا مطلب اس سے زیادہ صحیح کہا نہیں. بعض روایتیں امام ابن ماجہ جن کو 6 نمبر دیا جاتا ہے, محققین کے مطابق بعض روایتیں بخاری سے زیادہ صحیح ابن ماجہ میں بھی موجود ہے اور دوسری کتابوں میں بھی موجود ہے. یہ صحیح ہے تو وہ اصح ہے, یہ صحیح ہے تو وہ کیا ہے؟ اصح ہے. لہذا آنکھ بند کر کر ہمارے یہاں پر کوئی کام چلتا نہیں, ہمارے یہاں پر بہت احتیاط سے کام چلتا ہے. آپ نے کہا کہ اللہ جزائے خیر دے ہمارے محدثین کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں یہاں وہم ہو گیا یہاں پر. پھر آپ نے ایک بات بڑی اچھی کہی کہ جو لوگ اس غلو میں مبتلا ہے کہ یہاں آ گیا ختم ہو گئے, کہا وہ بھی صحیح نہیں. اور جو لوگ اس کو بہانہ بن کر یہ کہے کہ بخاری کی ہر چیز صحیح نہیں, اس پر اعتماد مکمل طور پر کرنا, کہا وہ بھی غلط ہے. کیونکہ اس طرح کی چیزیں کم ہیں جو شاذ اور نادر کے حصے میں آتی ہے. لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ بہت ہی نازک مرحلہ ہے. اس نازک مرحلے پر ہم جیسوں کے لیے بہتر یہ ہے کہ جن محققین نے اس پر کلام کیا ہے ان محققین کے اوپر ہمیں بھروسہ کرنا, کیونکہ اپنے پاس اتنی قابلیت ہے نہیں کہ ہم یہ سارے چیزوں ان باریکیوں کو سمجھ سکیں. ان ساری باریکیوں پر نظر رکھی حضرات شراح نے. کس نے نظر رکھی؟ حضرات شراح. انہوں نے ہر جگہ پر یہاں ادراج ہوا ہے, یہاں وہم ہوا ہے, یہاں پر یہ بات یہاں تو صحیح ہے لیکن یہی راوی فلاں جگہ پر صحیح نہیں ہے, فلاں جگہ پر اس سے یہ ہوئی ہے. تو کہا کہ جس دیانت داری اور امانت داری کا ثبوت ہمارے محدثین نے دیا ہے, انسانی تاریخ میں ایسا زبردست دیانت داری کا ثبوت آپ کو کہیں نہیں ملے گا. کچھ بھی ہوا, باریک بھی پنچر ہے تو بتا دیتے کہ ہونا کا پنچر ان باریک, یہاں پر کیسا پنچر ہے, یہاں ایسا ہے, یہاں ویسا ہے. لیکن آنکھ بند کر کر کسی بھی چیز کو لینا یہ ہمارے محدثین اور ان کے بعد آنے والوں کا وتیرہ اور طریقہ رہا نہیں. لہذا جو غیر مقلد صرف بخاری اور مسلم کا بخار جن کو چڑھا ہوتا ہے ان کا بخار اتارنا بھی کیا ہے؟ ضروری ہے. اور جو منکرین بخاری و مسلم یہ کہتے ہیں کہ اس پر مکمل طور پر بھروسہ صحیح نہیں ہے, وہ بھی غلط ہے. دونوں کا بخار خیر الامور اوسطها, بہترین راستہ درمیانی راستہ ہے. بہترین راستہ کیسا راستہ ہے؟ 7-8-10 صفحے کا مضمون تھا. کل اتفاق سے میں کسی نے بھیجا, میں نے پڑھا تو میں نے کہا کہ اب یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ کہ امام بخاری نے عن ابی ہریرہ تک بیان کیا. پھر اس کے بعد قال ابراہیم بن سعد کہہ کر وحدثني صالح کہہ کر دوسری سند کو بیان کیا. کیا مطلب؟ ایک ہی روایت کو 2 سندوں کے ساتھ بیان کیا, ایک ہی روایت کو 2 سندوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ بیان کیا ہے. بہرحال تو فرماتے ہیں وحدثني صالح بن كيسان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه وعنهم اجمعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص بیٹھا ہوا ہوگا وہ بہتر ہوگا اس شخص سے جو کھڑا ہوگا. والمراد بالقائم الذي لا يستشرفها. کیا مطلب؟ کہ اتنا خطرناک زمانہ ہوگا کہ فتنے کے زمانے میں اگر وہ صرف وہاں کھڑا بھی ہو گیا وہ کافی ہے, اس کو دیکھے گا بھی نہیں, خالی کھڑا ہو جائے گا. کیسا یقع فیہ,
تو وہ بھی فتنے میں مبتلا ہو جائے گا. لکھا ہے نا شارحین نے بالقائم الذی لا یستشرفها، یعنی اس کو جھانکے گا بھی نہیں، صرف ایسے ہی وہاں فتنے کی جگہ پر کھڑا بھی ہو گیا تو وہ بھی فتنے میں کیا ہو جائے گا؟ مبتلا ہو جائے گا. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والقائم فیہا خیر من الماشی، اور کھڑا رہنے والا یہ چلنے والے سے بہتر ہوگا. کیا مطلب؟ کہ اگر ان فتنوں میں کوئی تھوڑا سا آگے بڑھے گا، یعنی اس کے اسباب میں سے کسی سبب کو اختیار کر لے گا، اسباب میں سے کسی سبب کو کیا کر لے گا؟ اختیار کر لے گا، تو کہا وہ بھی فتنے میں مبتلا ہو جائے گا. تو مشی کا مطلب کیا ہے؟ من یمشی فی اسبابہ لامر سوا، تو کہا کہ وہ کسی ایک سبب کو بھی اختیار کرے گا تو وہ بھی اس میں کیا ہو جائے گا؟ مبتلا ہو جائے گا. آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں والماشی فیہا خیر من الساعی، اور چلنے والا یہ سعی کرنے والے سے بھی بہتر ہے. کیا مطلب؟ کہ جو آدمی اس فتنے میں اپنے آپ کو جھونک دے گا وہ اس سے بہتر ہوگا جس نے کوئی ایک سبب اختیار کیا، یہ تو سیدھا اندر جا کر ہی بیٹھ گیا، کہا وہ تو کام سے گیا، کہا اس کو تو کوئی بچانے والا بچے گا نہیں. من تشرف لها تستشرفه، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اس کو جھانکے گا وہ فتنہ اسے ہلاک کر کر رکھتے ہیں. لکھا ہے تہلکہ بان یشرف منها علی الہلاک، کیا فرماتے ہیں کہ اس کو ایسا کر کر جھانکنے جائے گا تو گیا کام سے، وہ بھی ہلاک ہو جائے گا. فمن وجد فیہا ملجأ، اگر شر سے بچنے کی کوئی جگہ اگر ایسے موقع پر وہ پائے یا پناہ گاہ پالے ہوئے فلیعذ بہ، تو چاہیے کہ وہ اسی پناہ گاہ میں پناہ لے لے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات سے آگاہ کیا کہ دیکھو تم جس زمانے میں آخری دور میں بھیجے گئے ہو یہ زمانہ فتنوں سے پر زمانہ ہے، بہت ہی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا اس میں ضروری ہے. ذرا بھی بے احتیاطی کی تو تم فتنوں میں کیا ہو جاؤ گے؟ مبتلا ہو جاؤ گے. اس کو ہمارے زمانے کی مثال سے سمجھ سکتے ہیں. ہمارے زمانے کی، جیسے کسی آدمی نے کسی کے خلاف کچھ لکھا، کہا اس کو پڑھنا ہی مت، چپ چاپ بیٹھے رہے. اس کو پڑھ لیا، فارورڈ نہیں کیا، صرف پڑھا، تو القائل جیسا ہو گیا. آگے فارورڈ کر دیا الماشی، تو کیا ہو گیا وہ؟ اور فارورڈ کرنے کے بعد اس پر کمنٹ کیا السائی، تو وہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ تو کہیں کا بچے گا ہی نہیں. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ فارورڈ کے زمانے میں اپنے آپ کو جہنم میں فارورڈ نہ ہو جائے اس سے بچائے. فارورڈ کے اس زمانے میں اپنے آپ کو جہنم میں فارورڈ نہ ہو جائے اس سے کیا کرے؟ بچائے. تو اس لیے آدمی قرآن کریم کی آیت کریمہ در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت کو سمجھا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا سمجھا رہے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. اپنا کام سے کام کرے آدمی، اپنے سے جتنا ہو سکے بھلائی کرے. اگر اپنے سے بھلائی نہ ہو سکے تو وہ برائی کی طرف جھانکے بھی نہیں، برائی کی طرف جائے بھی نہیں، اور برائی کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے بھی نہیں، اور برائی کرنے والوں کے تعلق اور کنیکشن میں بھی نہ رہے، ان سے دوری ڈسٹنسن بنائے رکھے. سوشل ڈسٹنس ہوتا ہے نا، تو اس کو بولیں گے شر ڈسٹنس. کون سا ڈسٹنس؟ شر ڈسٹنس، کہ بھائی یہ برائی سے بچنے کا ڈسٹنس. تو اس لیے اور ان سب چیزوں میں سب سے بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کتاب اللہ سے منسلک کرے، ذکر اللہ سے منسلک کرے، اپنا کام سے کام کرے، اور اس کے علاوہ دوسری کی فکر کرے نہیں کہ بھئی یہ جماعت والوں میں اختلاف ہوا، ان میں کون بہتر کون، وہ جانے، ان کا کام جانے، وہ شورا کیا نہیں، ہمارا اپنے کیا ہے. اس میں ہم کو آپ دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے لوگ کیا ہو جاتے ہیں اس کے اندر میں. پھر کا اختلاف ہوا، کہا کہ فلاں جگہ اختلاف ہوا، تو اس میں کون اچھا کون بہتر. بابا
اپنا صحیح ہو جاوے تو اچھا ہے، دوسرے کی اصلاح کی چکر میں پڑنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس لیے کہا کہ آدمی یہ تو اللہ ہی حفاظت فرمائے میری اور آپ کی، ہم سب کی، کہ آگے چل کر اور پتہ نہیں انسان کو کیا کیا دیکھنے کو ملے گا جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے، ایسی چیزیں انسان کو سننے کو اور دیکھنے کی کیا ہوگی، ملے گی۔ تو کہا کہ ڈسٹنس بنائے رکھنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ دوری بنائے رکھے برائی سے۔ اسی لیے حضور نے کہا نا کہ اس سے زیادہ خطرناک زمانہ ایک ایسا آئے گا کہ پھر تو معاشرے میں رہنا بھی انسان کے لیے دشوار ہو جائے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک کام کرنا، 2-4 بکری لینا، پہاڑ کی کسی کہف میں اور کسی غار میں جا کر بیٹھ جانا، جب بھوک لگے تو بکری کا دودھ دو کر اس کو پی کر وہیں زندگی گزار دینا، تو بچے گا، ورنہ بچے گا بھی نہیں سے۔ یہ تو بہتر ہے کہ ابھی وہاں تک تو ہم پہنچے نہیں ہے، اور اللہ کرے کہ ہماری زندگی میں ایسا کچھ آئے بھی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کوئی آسان زندگی نہیں ہے، وہ کوئی آسان زندگی نہیں ہے۔ آدمی سوچے کہ کیا اس میں کیا ہے، بکری لے کے چلے جائیں گے، آسان ہے؟ اتنا آسان نہیں ہے۔ ہم کو اے سی میں بیٹھنے کی عادت، پنکھے کی عادت، لائٹ کی عادت، اور وہاں کا آدمی جا کے بیٹھے گا، تو اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان انسان کیا کرتا ہے، سمجھتا ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال اخبرني ابو سلمة بن عبد الرحمن ان ابا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من تشرف لها تستشرفه فمن وجد ملجا او معاذا فليعذ به۔ اسی طرح کی روایت ہے، صرف سند الگ ہے۔ امام بخاری نے اس روایت کو بھی دوبارہ اسی لیے بیان کیا کہ ایک روایت نہیں، متعدد روایتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کی چیزوں کو کیا کیا ہے، بیان کیا ہے، لہذا آدمی اس سے بچنے کی کوشش کرے۔ 10واں